طرز ادب کہاں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں۔ بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ ہے یہی کہ بھلے روح کی در کریں۔ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں۔ مولانا جامی رحمت رحمان نے مدینے کا سفر کرنے کا ارادہ کیا، مکے میں آئے، حج بیت اللہ ادا کیا اور ایک نعت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں لکھی۔ جب وہ لکھ لی تو اب آپ کو تجسس ہوا کہ یہ نعت جو ہے یہ میں روضہ رسول قبر انور کے سامنے جا کے پڑھوں گا، تو اس لیے آپ نے مدینے کا سفر باندھنا شروع کیا۔ تو آپ نے جو منقبت لکھی، جو نظم لکھی، جو نعت لکھی، سرکار کی شان میں نعت لکھی، تو اب ارادہ یہ تھا کہ میں سرکار کے روضے کے اوپر جاؤں گا اور وہاں جا کر جو ہے اس نعت کو پڑھوں گا۔ تو آپ سفر پر روانہ ہوئے تو رات کو گورنر مکہ کی خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور الفاظ کچھ اس طرح ترتیب پائے کہ یہ بندہ دیکھو، یا گورنر مکہ، اس کو مدینے نہ آنے دینا، اس کو پکڑ لو، اسے مدینے نہ آنے دینا۔ جب گورنر مکہ نے خواب میں سرکار کو دیکھا، آنکھ بیدار ہوئی، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو دوڑا دیا اور شکل تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے پہلے بتا دی تھی۔ تو جب فوجی دوڑ پڑے، سپاہی دوڑ پڑے، اور وہ خود بھی ان میں شامل ہوا، اور کچھ ہی دور سفر کیا تھا ابھی مولانا جامی نے کہ انہیں پکڑ لیا گیا اور ان کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب قصور تو کوئی نہیں تھا، تو وہ کتنے دن رکھ سکتے تھے؟ تھوڑے دن رکھ کے تو پھر چھوڑ دیا۔ تو علامہ جامی رحمت رحمان نے جو نہ سوچا کہ میں نے مدینے ضرور جانا ہے، تو آپ نے پھر پوچھ گچھ کی کہ کون سا قافلہ جو ہے مدینے جا رہا ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ بکریوں کا ریوڑ جو ہے وہ مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ تو آپ اس بکریوں کے اندر گھس گئے اور بکریوں کی طرح چلنا شروع ہو گئے تاکہ میں مدینے پہنچ جاؤں اور سرکار کی بارگاہ میں یہ غزل، یہ نعت جو ہے وہ سناؤں۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبی افسردہ بدن لغزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں
کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، جبی افسردہ افسردہ بدن لغزیدہ لغزیدہ۔ تو آپ جو ہیں ان بکریوں کا ریوڑ میں چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، رات ہوئی تو گورنر مکہ کی پھر قسمت جاگ اٹھی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم جو ہیں فرما رہے ہیں کہ وہ پھر آ رہا ہے، اسے پکڑ لو۔ یا رسول اللہ اب کس طرح آ رہا ہے؟ فرمایا وہ بکریوں کے ریوڑ جو قافلے کی شکل میں مدینے جا رہے ہیں، بکریوں کے ریوڑ اس میں گھسا ہوا ہے، تو اسے پکڑ لو، اسے مدینے نہ آنے دینا۔ پھر اس کی آنکھ کھلی گورنر مکہ کی کہ دیکھیں اس کی بھی قسمت وارے نیارے ہو رہے ہیں کہ سرکار ان کو بھی جلوہ افروزی فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے گھوڑے دوڑائے اور بکریوں کے ریوڑ کو پکڑ لیا۔ اب وہ بکریوں کی طرح تو چل رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں تھی، تو اس میں ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا، لیکن وہ ریوڑ میں گھس گئے اور بکریوں میں انہیں تلاش کرنا شروع کر دیا اور مولانا جامی کو پکڑ لیا گیا۔ پھر جو ہے مولانا جامی رحمت رحمان نے کوئی قصور تو کیا نہیں تھا، پھر چھوڑنا پڑا۔ جب چھوڑنا پڑا تو اب آپ نے پھر تلاشی شروع کر دی کہ کون سا قافلہ جو ہے وہ مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ اب مولانا جامی رحمت رحمان جو ہیں وہ اس اسٹرگل میں ہیں کہ کون سا قافلہ اب مدینے کی طرف جانے والا ہے۔ تو انہیں پتہ چلا کہ مکے سے مدینے کی طرف اونٹوں کا قافلہ جا رہا ہے جو اناج لے کے جا رہا ہے۔ تو آپ نے قافلوں والے سے بات کی کہ قافلے والوں مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ تو طے پایا کہ مولانا جامی کو ایک بوری میں بند کر کے تو اونٹ کے اوپر لاد لیا جائے گا، اور اس طرح یہ جو ہے بوری کے اندر پیک ہو کے بند ہو کے مدینے پہنچ جائیں گے۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ اب مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ، فقط میری جولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے۔ تو جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا، اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گنہگار ہے، مجھ کو درپیش ہے پھر
مبارک سفر قافلہ مدینے کا تیار ہے۔ تو مولانا جامی نے انہیں کہا کہ میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گا، تو تم مجھے بوری میں بند کر لو اور مدینے لے چلو۔ اب بوریوں میں ڈال کے اونٹوں پہ اوپر ڈال کے بوری، تو مولانا جامی جو ہے مدینے کا سفر کر رہے ہیں۔ چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، شام ہو گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گورنر مکہ کی خواب میں پھر تشریف لے آئے اور فرمایا، اے گورنر مکہ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جامی کو روک لو۔ یا رسول اللہ، اب کس بیس میں ہے، کس طرح ہے؟ کہا بوری کے اندر بند ہے۔ اب یہ معاملہ بڑا پیچیدہ تھا۔ آنکھ کھلی، گھوڑے تڑائے اور قافلے کو پکڑ لیا۔ اب جب قافلہ پکڑ لیا گیا تو مولانا جامی کو اب ڈھونڈنا تھا۔ گلے کو چیک کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا لوہے کا سوا ہوتا ہے، وہ بوریوں کے اندر مارتے ہیں کہ گلے کے اندر کیا کوئی لوہے کی چیز تو نہیں، کوئی اسمگلنگ کی چیز تو نہیں، کوئی کچھ تو نہیں۔ تو وہ طریقہ کار ہوتا ہے گلے کے اندر مارنا، اگر وہ گلے میں ٹچ ہو تو پھر پتہ چل جاتا ہے اس کے اندر کوئی چیز ہے۔ تو انہوں نے اس سوئے کے ذریعے جو ہے بوریوں کو مارنا شروع کر دیا، بوریوں کے اوپر سوا مارنا شروع کر دیا۔ اب ایک بوری کے اوپر جب لگا تو اس نے کہا آہ، تو انہوں نے فوری طور پہ مولانا جامی کو بوری سے نکالا، زخمی ہو چکے تھے۔ تو گورنر مکہ نے غصے میں آ کے آپ کے چہرے انور پر ایک تھپڑ مارا کہ ہم تمہیں روز کہتے ہیں کہ نہیں آنا اور تو پھر آ جاتا ہے، اور انہیں جیل میں ڈال دیا۔ جب جیل میں ڈال دیا تو رات کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گورنر مکہ کی خواب میں تشریف لائے اور اپنی انگلی جو ہے یہ دانتوں میں دبائی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ افسوس، کیا گورنر مکہ تم نے اسے تھپڑ کیوں مارا؟ وہ تو میرا عاشق تھا، کوئی چور تو نہیں تھا، تم نے اسے تھپڑ کیوں مارا؟ تو سن لو، اسے کہو کہ اگر تم مدینے میں آ گئے اور وہ نظم جو غزل جو نعت تم نے لکھی ہے اگر تم نے میری قبر کے اوپر پڑھ لی تو مجھے مجبوراً اپنی قبر سے نکل کر تم سے مصافحہ کرنا پڑے گا، اور اگر میں اپنی قبر سے نکل گیا تو دنیا کا نظام زیر و زبر ہو جائے گا۔ تو اس لیے اسے کہو کہ مدینے نہ آئے۔ تو پھر مولانا جامی کو سکون ہوا تو آپ نے اپنا ارادہ جو ہے وہ ترک کیا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، ان کا نام تھا، لقب تھا طاؤس حرمین، اور یہ پڑھا کس طرح تھا، یعنی حرمین کے مور۔ تو وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سلام اس طرح عرض کیا، السلام علیکم یا سید المرسلین۔ تو قبر سے آواز آئی، وعلیکم السلام اے طاؤس حرمین۔ تو اس طرح جو ہے ان کا نام طاؤس حرمین پڑ گیا، حرمین کے مور۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی پکا سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولانا جامی کے راستے پہ اور نیک لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجا۔